غم کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ غم کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرنے کا شرعی حکم، یعنی کسی کے وہاں انتقال ہو جائے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے اور پریشانی میں ایسے عمل کر بیٹھتے جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے نوحہ اور ماتم کرنا۔ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا مطلب چیخ پکار یا چھاتی پیٹنا یا زور زور سے واویلا کرنا یا ایسے اپنی زبان سے جملے نکالنا جو شریعت کے خلاف یا تقدیر کے خلاف یا اللہ کے خلاف ایسے جملے نکل جاتے۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اب گھر والے یہ چلا پکار کر رہے کہ اللہ تجھے میرا جوان بیٹا ہی ملا، ابھی تو اس کا نکاح ہوا، ابھی تو کام پہ لگا تھا، تھوڑا اور جینے دینے کا تھا، یا ایسے جملے نکل جاتے عام طور سے۔ کیونکہ غم پریشانی رہتی، تو شریعت نے پابندی لگائی ہے، منع کیا ہے۔ تو کیا کیا مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں دیکھو۔ بعض لوگ اپنے فوت شدہ دوست رشتہ دار کے غم میں نوحہ اور ماتم کرتے۔ اسی طرح محرم میں عاشورے کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے کا بھی عام رواج ہے۔ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، جس کی وجوہات درج ذیل ہے۔ جب محرم کا 10واں دن رہتا نا، عاشورے کا دن، جس دن روزہ بھی رکھتے مسلمان، اس دن شیعہ لوگ کیا کرتے؟ حضرت حسین کی شہادت کے اوپر غم مناتے۔ اس لیے دیکھو بھوری لوگ اپنے وہاں تو بہت زیادہ ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزرو یا ان کے عبادت گاہ جو بنی ہوئی نا بھارت نگر میں، وہاں سے گزرو تو زور زور سے چھاتی پیٹنے کی آواز آئی۔ وہ سب ایسا کرتے۔ کیا وجہ؟ کہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے، تو اس کے غم میں، ان کے غم میں ہم لوگ ایسا کرتے۔ تو یہ شریعت نے کوئی سکھایا نہیں اپنے کو ایسا کرنا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نمبر 1، شریعت نے غم لاحق ہونے یا رشتہ دار کے فوت ہونے پر صبر کی تلقین کی ہے۔ کائے کی تلقین؟ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر صبر اور برداشت کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت اور انعامات بیان فرمائے۔ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ ساری صورتحال کسی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اپنے کو سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ تو یہ سارے فضائل صبر کے اوپر ہے، اور اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی غم اپنے اوپر آئے تو اس پہ صبر کا حکم دیا۔ کیوں؟ صبر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور جب آدمی بے صبر ہو جاتا نا تو پھر کیسے کیسے جملے نکالتا کہ اسلام سے نکلنے پر بھی آ جاتا وہ۔ تو نوحہ کرنا، کسی کے انتقال پر نوحہ کرنا یا ماتم کرنا یا چھاتی پیٹنا، گویا یہ بے صبری کر رہے۔ بے صبری کی علامت کیا ہے؟ نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، اس لیے منع کیا گیا۔ دوسرا، شریعت نے اپنے رشتہ دار کی فوت پر اعتدال کے ساتھ غم زدہ رہنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی انتقال ہو جائے تو ٹھیک ہے، غم تو رہے گا ہی ہے نا، اپنے قریبی کا انتقال ہوا تو اس میں لمٹ میں رہنے کا، یہ شریعت نے اجازت دی، لمٹ کراس نہیں کرنے کی۔ اور لمٹ رہنے کا مطلب آنسو بہہ جائے چلے گا، فطری چیز ہے، کسی کا انتقال ہو گیا آنسو بہے تو ہو سکتا، تھوڑی رونا ہو گیا، یعنی اتنا زور سے نہیں رو رہا ہے کہ چیخ پکار ہو گئی، آہستہ رو رہے، جیسی ہلکی پھلکی ہچکیاں آ رہی، تو یہ بھی کیا ہے؟ شریعت کے خلاف نہیں۔ تو اعتدال میں رہنے کا، کوئی بھی کام اعتدال میں رہتا نا، لمٹ میں، تو اچھا لگتا ہے۔ جب لمٹ کراس ہو جاتی تو پھر شریعت فوراً روک لگا دی۔ اس میں آنسو بہانا صبر اور برداشت کے خلاف نہیں ہے، یعنی کسی کے انتقال پر آنسو بہے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو، نہیں، بلکہ غم کا تقاضا ہے۔ البتہ بلند آواز سے رونا، اتنی زور سے رو رہے کہ وہ 10ویں گھر میں بھی آواز جاری ہے نا، ان کو ہی معلوم پڑا کہ بہت زیادہ رو رہے، کیا ہوا۔ اللہ سے شکایت کرنا، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ تقدیر کے فیصلوں سے خوش نہ ہونا ہے نا، تقدیر کے فیصلے، جسم یا چہرے کو پیٹنا، جسم یا چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جن سے شریعت منع کرتی ہے۔ اب وجہ دیکھو، حدیث کے اندر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے اندر، 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہے، وعید بہت سخت ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہے۔ ایک تو نسب میں تانا دینا، نسب میں تانا دینا، اور دوسری چیز میت پر نوحہ کرنا۔
میت پر، وہی رونا پیٹنا یہ کفر ہے، آپ نے فرمایا۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کے زمرے میں آتی ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے: غم میں گریبان چاک کرنا، نوحہ کرنا اور نسب میں طعنہ دینا۔ عام طور سے ان حدیث سے نوحہ کرنے، غم میں گریبان چاک کرنے، کپڑے پھاڑنے کی شدید وعید بیان فرمائی گئی۔ یہ کفر اور اہل کفر کے کام ہے، مسلمانوں کے نہیں، اس لیے یہ کام حرام اور شدید گناہ ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور سے تم دیکھو کسی کافروں کے یا غیروں کے جب میت ہو جاتی نا تو دیکھو کیسا کرتے ہو، پیسے کئی بڑے کی انتقال ہو گیا، جیسے کوئی عہدیدار تھا یا پولیٹکس میں تھا غیر، تو اس کے بعد تو وہ بھاڑے سے عورتیں بلاتا رونے کے واسطے، پھر وہ کیسا روتی چلا پکار اور چھاتیاں پیٹتی کہ تم دیکھتے رہ جائیں گے، یعنی وہ ایک انٹرٹین رہتا الگ سے۔ کیا رہتا؟ اگر تم گئے نا تو میت تو جان دو، یہ ان کا رونا پیٹنے میں اپنا ٹائم چلے جائے گا، جب تک دفن سب ہو جائے گا ان ایسا چلا پکار، ان وہ رونے کا یعنی ایکٹنگ رہتی کہ یار تم ہی سب تھے ہمارے، تم چلے گئے اب کیا ہوگا، ہے نا، انتقال ہو گیا تو اب ہمارے کھانے پینے کا۔ تو یہ جیسا غیروں کے وہاں ہے نا، تو اپنے مسلمانوں میں بھی جو بے دین رہتے نا گھرانے، ان کے وہاں بھی یہ رہتا، دھیان رکھو یہ۔ اور عام طور سے عورتوں کے اندر رہتا، مرد تو صبر، طاقت، قوت، ہمت رہتی ان میں، کسی کا انتقال ہو جائے تو تھوڑا بہت آنسو گر گئے، پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا، کفن دفن کا انتظام، نہلانا دھلانا۔ لیکن عورتیں جو رہتی نا وہ برداشت کے باہر، عام طور سے عورتوں کی زبان پر ایسے جملے آتے، اور نوحہ کرنے وہ بیٹھتی، چیخ پکار اور رونا، کیا بتاؤ ایسا ہو جاتا۔ یہ عام طور سے اپنے مسلمان گھرانے بھی دیکھ لینا تو یہ کوئی آپ نے جو منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافروں کے لیے منع نہیں کیا ہے، دھیان رکھو، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو اس لیے لمٹ میں رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے چیخنے لگا اور واویلا کرنے لگا، اس کا لاؤ لشکر اس کے پاس آ کر جمع ہوا، تو ابلیس نے کہا کہ تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ آج کے بعد امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا کر پائیں گے، لیکن تم ان کے دین میں ان کو فتنے میں مبتلا کرو، پورے مسلمانوں کو اب مشرک بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ شیطان نے اپنی جماعت سے، اپنے قوم سے کہہ دیا، لیکن یہ کر سکتے اپن ان کے دین میں فتنہ ڈال دو، اور دوسرا کام ان میں نوحہ پھیلا دو۔ کیا کرو؟ دیکھو شیطان کا کام، علماء نے لکھا ہے مسلمانوں میں نوحہ پھیلنا یہ ابلیس کی چاہت ہے، اس سے نوحہ کرنے کی شدید مذمت ثابت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت چہرے کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت جیسا واویلا اور نوحہ کرے۔ کیا کرے؟ وہ ہم میں سے، آپ نے فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 احمق اور فاجر آوازوں سے منع کیا ہے، 2 بیوقوفوں والی اور فاجر آوازوں سے منع کیا ہے، یعنی گنہگار والی آواز۔ ایک تو مصیبت کے وقت چیخنا، چہرہ نوچنا اور گریبان پھاڑنا، اور دوسری شیطانی مرثیہ خوانی کرنا۔ تو یہ ساری بات جو میں اس لیے بیان کیا کہ انتقال کے وقت اگر کسی کو غم ہو، اور ہوتا ہے غم، فطری چیز ہے، تو لمٹ میں غم ہونا چاہیے، آنسو بہہ جائے، تھوڑا بہت رو دیے، اور اپنے مستورات کے اوپر زیادہ ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ اگر بہت زیادہ چیخنے پکارنے لگ جائے، پورے گھر والے مل کے مشورے سے بہت ساری عورتیں جمع ہو گئی اور بہت زیادہ رونے لگ گئی، واویلا کرنے لگی، تو کیا وہ زندہ ہو جائیں گا؟ کیا ہوا ایسا کبھی سنگم نیر میں کہ بہت زیادہ رونے سے مردہ زندہ ہو گیا ہو؟ یار ان کی جو آواز تھی نا وہ لمٹ کراس کر گئی، اس لیے ایسا نہیں ہوگا، لیکن ثواب ختم ہو جائے گا، دھیان رکھو۔ ثواب انتقال کے وقت جو صبر کرنے پر ثواب ملنے والا تھا نا ان کو اللہ کی طرف سے، جو 2 جوان بیٹے کے شہید انتقال ہونے پر جو ثواب ملتا، چھوٹے بچے جو ابھی پیدا ہوئے اور انتقال ہو گیا تو ان کے صبر پر جو ثواب ملنے والا تھا نا، تو یہ چیخ پکار اور واویلا اور اللہ کے پاس شکایت کرنے سے ثواب ختم ہو جائے گا، وہ زندہ تو ہونے والے نہیں ہے۔ تو اپنے ثواب کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، صبر کریں گے ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے آخرت میں اجر بھی رہے گا۔ اور یہ سارے کام کر کے سب ثواب ضائع کر کے کیا مطلب؟
تو آخری بات، ان تمام احادیث مبارک جو میں نے بتائی، اس سے صاف طور سے مصیبت کے وقت نوحہ کرنے، چیخنے چلانے، واویلا کرنے، جاہلیت جیسی باتیں کرنے، گریبان اور کپڑے پھاڑنے، سر منڈانے، سر بھی منڈوا دیتے. دیکھو غیروں کے وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا ٹکلا کر دیتا اور ایک چھوٹی باریک سی رکھتا، تو پتہ چل جاتا کہ اس کے وہاں کیا ہو گیا، انتقال ہوا ہے اس کے ابا کا یا کسی کا. تو یہ بھی شریعت نے اس سے منع کیا کہ یہ کوئی طریقہ غیروں کا ہے، اس مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. سر منڈانے، چہرہ پیٹنے، چہرہ نوچنے اور ماتم کرنے جیسے تمام غیر شرعی کاموں کی شدید برائی اور ان سے متعلق سخت وعیدیں ثابت ہوتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.